جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 14ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14واں پارہ سورہ حجر سے شروع ہوتا ہے. اصحاب حجر ایک قوم تھی جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا. اسی حوالے سے سورت کا نام الحجر رکھا گیا. سورت کے اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کے فرمانبردار ہوتے، کاش ہم اس کی اطاعت کرتے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان پر جو اس کے انعامات ہیں، احسانات ہیں اور اپنی قدرت کے جو نمونے اس نے کائنات میں رکھے ہیں ان کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا اور فرمایا والارض مددناہا والقینا فیہا رواسی. زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس میں پہاڑ ڈال دیے اور آسمان سے ہم نے وارسل الریاح لواقح. تم دیکھتے ہو کہ بادل پانی سے بھرے ہوئے چلتے ہیں اور ان سے پانی زمین میں برستا ہے اور ہم طرح طرح کی چیزیں اس سے تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من نخیل وعناب. اور کیسے زمین کے اندر پانی، کھاد اور گوبر کے ملاپ سے انگور، انار اور کھجور پیدا ہو رہا ہے. کیسی کیسی طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. یسقا بماء واحد کہ کتنے مختلف رنگوں کی چیزیں ہیں اور کس قدر ذائقے میں تبدیلی ہے، لیکن صرف ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کر رہا ہے. اور پھر بتایا کہ اگر آپ کو اس پہ تعجب ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، تو یقیناً یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جس ذات کی ایسی قدرت ہو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بھی بیان کیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیسے ورغلانے کی کوشش کی اور شیطان نے اللہ سے مدد مانگی. انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے. تو اللہ نے شیطان کو مہلت دی. شیطان نے کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خاص لوگوں کے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں. پھر لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم آتی ہے. فرشتے چونکہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے، قوم کو لڑکوں سے بدکاری کی بیماری تھی، تو بری نیت سے قوم آتی ہے. لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. لیکن قوم جواب میں کہتی ہے کہ ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے، انہیں کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی تھی. عذاب آیا صبح کے وقت اور جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتے ہم نے اوپر کی بستی کو نیچے کر دیا الٹ کے اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک نعمت کو ذکر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جو بار بار قرآن میں، جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ آپ ان مالی لحاظ سے جو مضبوط لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، ان کی طرف آپ نگاہیں نہ اٹھائیں. اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی، بہت بڑی نعمت. اور یہ بھی بتایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے تبلیغ کے مشن میں ڈٹے رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، رب کی اطاعت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. جب تک موت نہیں آتی آپ اپنے مشن کو پورا کرنے میں لگے رہیے. اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے. نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس صورت میں اللہ نے شہد کی مکھی کی نعمت کو بیان کیا کہ کس طرح شہد کی مکھی تمہارے لیے شہد بناتی ہے، یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام یعنی جو رکھا گیا ہے وہ سورہ نحل رکھا گیا ہے. اس صورت میں بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا اور عقیدہ توحید کو ثابت کیا. فرمایا کہ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. خلق الانسان من نطفہ، انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. والانعام خلقہا، اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جس میں تمہارے لیے ایک طرح طرح کے فائدے ہیں اور تم انہی پہ سواری بھی کرتے ہو، انہی کا گوشت کھاتے بھی ہو، انہی سے تمہاری تجارتیں بھی وابستہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے
سمندر کی نعمت کو بیان کیا، اس میں سے تم کیسے مچھلی نکالتے ہو، اور سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات تمہارے کام میں لگا دیے اس نے، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آسمان سے پانی برساتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے، القا فی الارض رواسی، زمین میں پہاڑ ڈال کے ان کا بیلنس کو، ان کے توازن کو برقرار رکھا اس نے، اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ پھر بھی تمہاری کوتاہیوں پہ تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ نعمتیں بیان کی، اور ان نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد ایک دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا صرف ایک الہ ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہ اور جو پیدا نہیں کرتے وہ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو اصل معبود تمہارا وہی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو ڈرایا بھی ہے، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، فرمائے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ زمین کو دھسا دے، یا تمہیں غفلت میں تم پر کوئی عذاب آ جائے اور تم جس دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ دنیا اللہ تم سے چھین لے۔ اور صاف فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ دو کو معبود مت بناؤ، معبود صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، فرشتوں کو مشرکین کہا کرتے تھے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا بشر احدهم بالانثى، اپنا حال ان کا یہ ہے کہ ان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ظل وجهه مسودا، سارا دن ان کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، اور یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، قوم سے شرم کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، ساء ما يحكمون، اور اسی بیٹی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو بہت بری بات ہے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی نعمت کو بیان کیا، فرمایا ان لکم فی الانعام العبرہ، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کیسے سوکھا چارہ ہم ان چوپایوں کو کھلاتے ہیں اور ان چوپایوں کے تھنوں سے تمہارے لیے چکنا اور گاڑھا دودھ پیدا کرتے ہیں، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور سورج کی یہ شہد کی مکھی کا اللہ نے بیان کیا، اوحا ربک الی النحل، فرمایا تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کو یہ سمجھا دیا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کے مختلف جگہوں پر تو نے اپنا گھر بنانا ہے، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں کے رس کو چوسنا ہے، اور فسلکی سبل ربک ذللا، اور تو شہد کی تلاش میں کتنی ہی دور نکل جائے لیکن تیرا رب تجھے واپسی کے راستے سجھائے گا۔ مکھی اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی، جس چھتے سے چلی ہے کتنا ہی دور چلی جائے اسی چھتے میں واپس لوٹتی ہے۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھ دی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تمہاری ذات میں کیسے تصرفات کرتا ہے، خلقکم ثم یتوفاکم، پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے، اور تمہیں کبھی بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے، کبھی بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیتا ہے، سارے اس کے تصرفات ہیں، تم کمزور ہو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم پر ایک احسان یہ بھی کیا، تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری جنس کی عورتیں پیدا کیں، اور پھر تم ان سے نکاح کر کے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور انہی سے تمہیں بیٹے بھی دیے، پوتے بھی دیے، اولادیں دی اس نے۔ اور یہ مزید نعمتیں اللہ نے بیان کی، اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ تمہیں دنیا میں لے کر آتا ہے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، لیکن اس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، حالانکہ تم جب پیدا ہوئے تھے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن علم کے آلات دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں تاکہ تم سیکھو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نعمتیں اور بھی بہت ساری نعمتوں کو بیان کر کے فرمائے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر انکار کر دیتے ہیں، یعنی عمل سے انکار کرتے ہیں، دل سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے، اور اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ نیک اعمال کرو ایمان لانے کے بعد، تو ان اعمال کو محفوظ بھی رکھو۔ عرب میں ایک عورت تھی جو دھاگوں سے اور روئی سے سویٹر بنایا کرتی تھی
لیکن کیا کرتی تھی وہ روئی کاٹنے کے بعد جب وہ بننے کا وقت آتا تو اس کو ادھیڑ دیا کرتی تھی، پھر دوبارہ کاٹتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بنائے ہوئے لحاف کو یا کوئی بھی چیز جو عورتیں بناتی ہیں ان کو دوبارہ توڑ دیتی ہے. تو یعنی اپنے اعمال کو اس طریقے سے ضائع مت کرو، اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی نیکی کرو اور ایسے کام کرو کہ وہ نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں، تو ایسا مت کیا کرو. اور یہ بھی حکم دیا لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، جب توبہ کرو اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو، تو تھوڑے سے نفع کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مزے کی خاطر اس توبہ کو مت توڑا کرو، اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو مت توڑا کرو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کے چند مزوں کی خاطر جو تم گناہ کرتے ہو وہ مزے ختم ہونے والے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو ہم تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک اعمال کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت لیکن مومن ہو، شرط یہ ہے، تو ہم اس کو اس کے عمل کا بہت بہترین بدلہ دیں گے. اور اس صورت میں یہ بھی ایک حکم بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو کفر پہ زبردستی مجبور کیا جائے اور جان کا خطرہ ہو تو من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا اگر ایمان پر مطمئن ہے تو ایسی سخت مجبوری میں زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ملے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کیا کرو، حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے ذات کے پاس ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے کہلاؤ گے اس صورت میں. اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا آخر میں کہ ابراہیم علیہ السلام دین فطرت پر تھے، شرک سے بچنے والے تھے، تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کو فالو کریں جس میں صرف ایک خدا کا تصور ہے اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے، اسی کو ہر ایک پر مقدم کیا جاتا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ بھی بیان کیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ طریقے سے بلائیے اور ان سے بحث بھی عمدہ طریقے سے کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة